کسی بھی طرح سے اس سے زیادتی ہو رہی ہے. ہم زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ یہاں سے دیں گے نہ وہاں سے دیں گے. ہم جس سے زیادتی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دیں گے. اور جس طریقے سے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ آپ کا جو ریونیو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، تو میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریونیو ڈبل ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، تو اس ڈپارٹمنٹ کا ریونیو ڈبل ہوا ہے مزدوروں کے لیے. تو مزدوروں کو جو بھی پیکیج آپ دے رہے ہیں، جتنا بھی آپ پیکیج دے رہے ہیں، تو میں اعلان کرتا ہوں، بلکہ اعلان نہیں کرتا، یہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سارے پیکیج بھی ڈبل کر دیے جائیں. یہ پیسہ اسی مزدور پہ لگے گا جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کا ریونیو بڑھا ہے. اور اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ. نظام کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، جب وہ پٹی سے یا رائٹ جاتا ہے یا لیفٹ جاتا ہے، بعض اوقات موسٹلی لیفٹ سائڈ میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، وہ رائٹ والی بٹ ہوتی ہے نا، اس کو ذرا ایسے ٹھوکر مارنی پڑتی ہے بار بار، تو پھر وہ ایسے ہی رہتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ گھوڑے ہوتے ہیں اسے بھی سرکش ہوتے ہیں. وہ سرکش گھوڑے جو ہیں وہ پھر وہ منہ میں جو بٹ ہوتی ہے جس کو ہم لگام کہتے ہیں، پھر اس کو ہم ناری لگام، ذرا کانٹو ٹائپ والی لگام لگاتے ہیں تاکہ اس کو ہٹ کرے. کہ ان کو جب ہٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر ٹریک سے اترنے کے لیے زور کرتا ہے. ان کے ہارس پاور، میں اس لیے گھوڑے کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو سب سے طاقتور جانور قرار دیا ہے، اور ہم ہر چیز کو ہارس پاور سے ہی ہم اس سے موازنہ کرتے ہیں اس کا. تو پھر وہ ناری لگام سے اس کو ذرا سختی آتی ہے تو پھر وہ ٹریک پہ آتا ہے. پھر بعض گھوڑے اس کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو نمک لگاتے ہیں تاکہ ان کے کلے ذرا نرم ہو اور ہٹ آئے اس کو، کیونکہ اس کا منہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کو ناری بھی اثر نہیں کرتی. پھر کچھ گھوڑے چک لگا لیتے ہیں اس کو تاکہ وہ جو کھینچو تو اس کو لگے ہی نہیں اور دانتوں میں پکڑ لیتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے نیچے پھر گردن کے نیچے یہاں ایک اور بٹ ایسے لگانی پڑتی ہے، اٹس این انگلش بٹ، تاکہ گردن کو توڑ کے اس کو گردن کو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ منہ میں لگام پکڑ بھی لے تو اس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کا علاج ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے، اور مجھے یہ سارے علاج پتہ ہے. جب گھوڑے کا علاج مجھے پتہ ہے نا تو مجھے ہر چیز کا علاج پتہ ہے. اور میں وہ آدمی ہوں جو میں بلیو کرتا ہوں سولوشنز پہ. سولوشن ہم نے نکالنی ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عہدے پہ ہے تو سولوشن کے لیے ہے. اور سولوشن جو ہے وہ تب نکلتے ہیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، جب آپ کا فوکس ہو اور آپ کی پریورٹیز ہوں. ہماری پریورٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو ہم اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے مزدور بھی دوست ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ منیمم ویج مزدور کی اب 32,000 چل رہی ہے، تو یہ 32,000 ہی ہونی چاہیے. مزدور مجبور ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، ذمہ داریاں ہیں، وہ کم پہ راضی ہو جاتا ہے. اس کے لیے تمام جتنے بھی مزدور ہیں ان کے بینک میں اکاؤنٹ کھولے جائیں اور اس کو مانیٹر کیا جائے کہ اکاؤنٹ میں اس کی وہی 32,000 روپے آ رہی ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے جو منیمم ویج ہے. اس کے علاوہ ایک اچھا مشورہ جو وزیر صاحب کی طرف سے آیا، کیونکہ جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کو کریڈٹ اس کا دینا چاہیے. یہ مشورہ ان کی طرف سے ہے جو میں نے کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم ویجز مینسٹریٹ بھی اب ہائر کریں گے، جو جا کے ان کو ملیں گے اور جا کے انشور کریں گے کہ کیا واقعی یہ چیز اسی طرح ہو رہی ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہے. اور گورنمنٹ جب کوئی اعلان کرتی ہے تو وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرتی ہے. ہمارے صنعتکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مزدور کو زیادہ پیسے دینے میں، وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کی صنعت مزدور سے چل رہی ہے، لیکن ہم صنعتکاروں کو کیا دے رہے ہیں ہمیں یہ بھی تو بتانا پڑے گا. ہم ان کو بھی تو کوئی ریلیف دیں گے. جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے مزدور کو زیادہ آپ دو تو وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کہ میں اس کو بھی تو کوئی ایسی فیسلٹی دوں، کوئی سبسڈی دوں کہ جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو کہ وہ اتنا کما سکے کہ وہ مزدوروں کو زیادہ دے سکے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک پلان ہے انڈسٹری کے لیے. ہم انشاءاللہ بہت سارا بات کیا اپنے ہائیڈل کے حوالے سے، ہمارے بھی کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے والے ہیں کچھ عرصے میں. انشاءاللہ ہم ویلنگ کے ذریعے اپنے ہی انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر انشاءاللہ کم قیمت پہ آپ کو انرجی دیں گے، اور وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے ہمارے صوبے میں انڈسٹری بھی آئے گی، اور آپ جب انشاءاللہ زیادہ کمائیں گے تو ہمارے انشاءاللہ مزدور کو اور ہمارے ٹیکنیکل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اتنا ملے گا جس سے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور بہتر زندگی وہ گزار سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی وقت کچھ ایسی چیزوں میں ضائع کیا کہ جس میں باتیں ہوئی مگر عمل نہیں ہوئے. اب ہمیں باتوں سے نکل کے عمل کی طرف جانا پڑے گا.
میں پورے صوبے کے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے سوچا ہے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے، جب تک عوام میرا ساتھ نہیں دے گی میں یہ مسائل حل نہیں کر سکتا۔ میں عوام کے ساتھ سے مسائل حل کر سکتا ہوں۔ 25 یا 30 منسٹر یا 91 MP میرے مسائل حل نہیں کر سکتے، میرے صوبے کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ میرے صوبے کے مسائل اس عوام نے حل کرنے ہیں۔ مزدوروں کے مسائل مزدوروں نے میرے ساتھ مل کے حل کرنے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سٹینڈ لیں، آپ کھڑے ہوں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، زیادتی اگر زیادتی ہوتی ہے، زیادتی کرنے بھی نہیں دیں گے اور زیادتی ہونے بھی نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں، آپ اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اور یہ حکومت خیبر پختونخوا عمران خان کا ویژن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا نظام اور کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چلتا۔ ہم نے انصاف دینا ہے آپ کو، آپ اس پہ یقین رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ آواز اٹھائیں، ہم آپ تک آواز پہنچائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو انصاف دلائیں گے۔ ہماری سپیڈ سلو رہی، کبھی ہماری سپیڈ رک گئی، کبھی ہماری سپیڈ کسی اور طرف چلی گئی، ڈائریکشن یہاں تھی، ہم اس کام پہ لگ گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں ان تفصیلوں میں جا کے اگر پچھلی باتوں میں جاؤں تو میرے خیال میں میری انرجی بھی ضائع ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ سپیڈ نہیں رہے گی۔ آئی ایم ویری تھینکفل، میں دو بات ان کو بھی بتا دوں، اسپیشلی آئے ہیں، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو دیٹ یو آر ہیئر فار دس ڈے ود us, and I was talking about horses, so I want to tell you one thing also so that you can understand. You told me you don't understand Urdu that much. یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ سے کہ جو ہمارے فلیٹس انشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں، ان فلیٹس کا جو ہم نے حوالے کرنا ہے مزدوروں کو، یہ 2056 فلیٹ مہربانی کر کے مزدوروں کے ذمہ داران کو بٹھا کے جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح بانٹے ہیں فلیٹ۔ مجھے یہ رپورٹ نہیں آنی چاہیے کہ یہ فلیٹ دفتروں میں بیٹھ کے بانٹ دیے گئے ہیں، ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا جن کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ پیسہ ان کے لیے لگایا گیا ہے، ان کی محنت کا پیسہ ہے۔ ان کو ساتھ بٹھائیں، منسٹر صاحب ساتھ بٹھا کے یہ طریقہ کار یہ بتاتے ہیں، چاہے یہ قرآن دادی کرتے ہیں، چاہے جس طرح کا یہ میکینزم بتاتے ہیں آپ کو، آپ نے اس میکینزم کے مطابق ان کو یہ فلیٹس حوالے کرنے ہیں۔ اگر مجھے یہ شکایت آئی کہ یہ فلیٹ اس طریقے سے حوالے نہیں ہو رہے، میں افتتاح کرنے نہیں آؤں گا، میں صاف بتا رہا ہوں۔ میں تب بھی آؤں گا جب میں مطمئن ہوں گا کہ میرا مزدور مطمئن ہے، میرے وہ لوگ مطمئن ہیں جن کے لیے بنائے گئے ہیں اور جن کی محنت سے یہ بنے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں لیبر ڈپارٹمنٹ کو، اپنی تمام افسران کو، بیوروکریسی کو، پوری ٹیم کو، اپنے انصاف لیبر ونگ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اگر ہم سب ایک قوم بن کر نہیں سوچیں گے، متحد نہیں ہوں گے، یہ چیلنجز کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ قومی ترانہ میں اس پورے حال میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ میں قومی ترانہ لگاتا ہوں، ہم مل کے قومی ترانہ سب کے سب پڑھ سکتے ہیں، اس کو بول سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، جو بھی کہیں آپ اس کو، لیکن میں اگر اکیلے بندے کو کھڑا کر دوں قومی ترانہ سناؤ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں اس کو ڈلیور کر سکتے یہاں کھڑے ہو کر۔ ابھی گھر جا کے آپ سب ریپلیس کرنا یا گاڑی میں واپس جاتے ہوئے کرنا، لیکن جب کلیکٹیولی ہم اس کو اس حال میں پڑھنا شروع کریں گے تو میری ایک لفظ میرا اور ایک لفظ آپ کا جب مل کے وہ جوائنٹ ہوگا تو لگے گا کہ ہم سب کو آتا ہے، بلکہ ہمیں زبانی یاد نہیں، ہمارے دلوں میں وہ ہے۔ وہ اسے کیا سبق ملتا ہے؟ یکجہتی کا، متحد ہونے کا، اور متحد ہو کے ہم کام کر سکتے ہیں، اور ہم نے متحد ہو کے کام کرنا ہے۔ میرے میں کمی ہوگی آپ نے پوری کرنی ہے، آپ نے کمی ہوگی میں نے پوری کرنی ہے، تنقید نہیں کرنی، اصلاح کرنی ہے۔ جس دن ہم اس راستے پہ چل پڑے انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی ایک وہ قوم اس کے بننے کے لیے، جس کو بنانے کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی ہیں جان و مالی، ہمیں وہ عظیم قوم بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔